انور رضا صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگست سے لے کے آج دسمبر تک کا جو دن رہے ہیں ان کو زیر حراست یا زیر تفتیش اسی لیے رکھا گیا تاکہ وہ باہر رہ کر ان کیسز کے اوپر یا ان معاملات کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکیں؟ جو میرا سوال تھا کہ ٹاپ سٹی میں پکڑا گیا اور اب اتنی لمبی چارج شیٹ ہے، ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اثر و رسوخ نہ استعمال کر سکیں؟ ذرا آپ دیکھیے جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے پاس اس وقت موبائل میں بھی موجود ہے، اور یہ مارچ 2017 کا واقعہ ہے اور اس وقت وہ حاضر سروس تھے، اور آپ دیکھیے کہ یہ تو معاملہ وہ ہے اختیارات سے تجاوز کرنے کا، اور وہ بہت ساری چیزیں میرے پاس بھی ایویڈنس کے طور پر موجود ہے اور وہ ناقابل تردید شواہد بھی ہیں ایسے۔ اور دوسری بات دیکھیے، جب فوج 9 مئی کے واقعات کو بغاوت سمجھتی ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف اسے آزادی کی جنگ سمجھتی تھی۔ اب ذرا اس کو لنک اپ کیجئے کہ ود ان فوج دیکھیں فوج کا ڈسپلن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں پر جزا سزا کا اپنا کانسیپٹ ہے اور جس کا جو قصور ہوتا ہے اس کو وہ سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب اس کو کیسے لنک اپ کیا جاتا ہے؟ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں یہ تصور کیا گیا، بہت زیادہ ایویڈنس ہے، بہت زیادہ شواہد ہے فوج کے پاس کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کیا ہے۔ پکڑا انہیں آپ دیکھیے وہ فائنینشیل امبیزلمنٹ کے طور پر لیا گیا کہ ٹاپ سٹی میں بہت بڑا اربوں کا فراڈ ہوا، اور ان کے جو سی ای او تھے انہوں نے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی فوج کو، تو یہ کاروائی شروع ہوئی۔ لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں بہت زیادہ ویڈیو اور آڈیو ایویڈنس موجود ہیں، ایسے شواہد موجود ہیں جو لنک اپ کرتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ساز باز کی اور 9 مئی کے واقعات رونما ہوئے، اور 9 مئی کے واقعات کو فوج بغاوت سمجھتی ہے، اور اس بغاوت کے نتیجے میں انہوں نے ودن فوج بہت زیادہ اعلیٰ افسران کو اور بہت زیادہ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا، بلایا، بہت زیادہ لوگوں کو پابند سلاسل بھی کیا، اور بہت زیادہ لوگوں سے انویسٹیگیشن کی گئی ودن فوج کے اندر۔ یہ دو میسیجز دینے تھے کہ جو فوج کے اندر رہ کر فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کوئی بھی رینک کا بندہ ہوگا، اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا یہ بہت غیر معمولی فیصلہ تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو پابند سلاسل کرنا اور ان سے یہ تمام چیزیں اور کورٹ مارشل کی کاروائی آگے بڑھنی، اور ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اب جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ انتہائی یہ غیر مناسب بات تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جاتی ہے کہ پہلے آپ نافرمانی کی تحریک کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان گفت و شنید ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں۔ میں انور صاحب اس کے اوپر بعد میں آتی ان کے معاملات کو جو قانونی حیثیت میں آگے لے کے چلے گا وہ ہے میاں اشفاق صاحب، اور ماضی قریب میں جو ہم نے ان کے کیسز دیکھے ہیں کہ جس کیس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس پر وہ شاباشی لے کر ہی اور فیصلہ اپنے من مطابق لے کر نکلتے ہیں۔ میرا بھی ایک کیس انہوں نے کیا ہوا ہے اور مجھے اس میں ریلیف دلوایا تھا۔ تو یہ بھی بڑا ایک کیا کہتے ہیں سوچ بچار کی بات ہے کہ جس طریقے سے ابھی عمران یعقوب صاحب نے کہا نا کہ پہلے تو یہ کہ اتنی بڑی ٹاپ لیول کی شخصیات کے حوالے سے کسی کا محاسبہ ہونا، چلیں جی اگر ہو رہا ہے تو میاں اشفاق علی صاحب جیسے لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں قانونی محاذ پر، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ ذرا آپ ایک تو وقت کم ہوتا ہے تو مجھے آپ بال میری طرف پھینک دیتی ہیں، اور دوسرا میں واپس آتی ہوں، میں بریک کے بعد پھر آؤں گی آگے بات۔ اچھا دوسرا یہ دیکھیے یہ جو سول عدالتوں کا معاملہ اور فوج کا معاملہ نا یہ بڑا سنجیدہ اور بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ فوج میں جو احتساب کا عمل ہے وہ بڑے پکے طریقے سے بڑے ایویڈنس کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی پراسیکیوشن جس طرح سول میں آپ دیکھتے ہیں مقدمات میں پراسیکیوشن گورنمنٹ کی طرف سے کمزور ہو تو عدالتوں میں کہہ لگتے ہیں اور ملزمان کو بیل مل جاتی ہے۔ وہاں پہ تمام میں آپ کو بتاؤں ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے ہیں، تمام جو ویڈیو آڈیو شواہد موجود ہیں، تمام ایویڈنس موجود ہے آفٹر ریٹائرمنٹ اور ریٹائرمنٹ سے پہلے کی بات جب وہ حاضر سروس تھے کہ ان کی جو انوالومنٹ تھی۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ امبیشنز جو ہیں، اور شاید فیض حمید صاحب کا جو وہ بڑے دبنگ تھے کہ انہیں لگتا یہ تھا کہ ان کی آرمی چیف کی راہ میں جو رکاوٹ تھی اس کا انہیں ملال تھا یا غصہ تھا، جس کی وجہ سے آفٹر ریٹائرمنٹ انہوں نے ایسے بہت زیادہ کام کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب آپ اتنی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو مرتے دم تک پھر آپ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ نے ملک کے رازوں کو اپنے سینے میں دفن کرنا اور زمین کے اندر چلے جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ آئیں اور آپ جو سیکرٹس ہیں ان کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں، وہ فارمر پرائم منسٹر کیوں نہ ہوں، یا پھر آپ اپنے عہدے کو اسی طرح انجوائے کریں۔ یہ سمجھے کہ ودن فوج آپ کے جو زیر اثر لوگ تھے، جو آپ کے جونیئرز تھے، آپ ان کو استعمال کریں، ذرا کھل کر بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ اس کٹہرے میں آئے ہیں اور آپ نے ایک سیاسی جماعت کو آفٹر ریٹائرمنٹ اس طرح کندھا دیا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ آج اس
पाबंद सलासिल और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये कोर्ट मार्शल होगा। अच्छा। और दूसरी बात ये देखिए जी, बिल्कुल ये देखिए कि फौज, मैं कहता हूं अगर इसको विद इन फौज इतनी ज्यादा रिजाइनमेंट थी, इतना ज्यादा उन्होंने एहतसाब के अमल में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, बुलाया, अरेस्ट किया, तो फिर कैसे मुमकिन था कि इनके साथ जिनको वो शरीके जुर्म समझते हैं उनको छोड़ दिया जाए। लिहाजा मैं समझता हूं कि इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट जब जो इकदाम किए हैं, ये उन इकदाम की वजह से आज ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं, और इस नतीजे के बाद मैं भी एक सवाल पर पहुंची हूं